سلام، پیس، گریٹنگس. اچھا، صوفیوں کے واقعات سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حکمت والی باتیں سمجھیں، زندگی کو بہتر سمجھیں. آج اسی طرح کی کہانی سمجھ لیں، قصہ سمجھ لیں، میں سنانا چاہتی ہوں. اس کا کسی صوفی سے میری علم میں کوئی تعلق نہیں ہے، مگر حکمت والا واقعہ ہے تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. ہوتا یہ ہے کہ ایک کسان ہوتا ہے اور بڑا محنت کش اور بڑا ذی فہم جسے کہتے ہیں نا، جو بہت سمجھدار اور بہت وائز ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے. تو اس طرح کا ہوتا ہے. اس کا ایک گھوڑا بھاگ جاتا ہے، تو گاؤں والے جو ہے نا اسے اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ بھائی، ہمیں بہت افسوس ہوا کہ آپ کا گھوڑا بھاگ گیا، ہم آپ کے غم میں برابر کی شریک ہیں، آپ کے ساتھ تو بہت برا ہوا. کسان کہتا ہے شاید. پھر وہ لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں. اگلے دن کسان کا گھوڑا واپس آ جاتا ہے اور ساتھ میں 3 جنگلی گھوڑے لے آتا ہے. لوگ جب یہ بات سنتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کسان سے اپنی خوشی کا اظہار کرنے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی، آپ تو بڑے خوش قسمت ہو، آپ کا گھوڑا واپس آ گیا، ساتھ میں 3 گھوڑے اور لے آیا. حکیم کسان سر اٹھا کر انہیں دیکھتا ہے، کہتا ہے شاید. لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں. کچھ دن بعد کسان کا بیٹا ان جنگلی گھوڑوں کو سدھانے کے لیے، ٹرین کرنے کے لیے لے جاتا ہے اور گھوڑے کی پیٹھ سے گر جاتا ہے سدھاتے ہوئے. اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. وہ جب لوگ سنتے ہیں کہ اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ پھر کسان کے پاس آتے ہیں. کہتے ہیں بھائی، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور آپ کے ساتھ تو بڑا برا ہوا. کسان، حکیم کسان پھر کہتا ہے شاید. اور لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں. اگلے دن حکومت کی طرف سے کچھ لوگ جنگ کی خاطر لوگوں کو ریکروٹ کرنے آتے ہیں، فوج میں بھرتی کرنے آتے ہیں. گاؤں کے تمام نوجوان بچوں کو، لڑکوں کو وہ لے جاتے ہیں اور کسان کے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ لنگڑا ہوتا ہے اور جنگ میں کسی کام کا نہیں. جب لوگ سنتے ہیں تو لوگ پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی، آپ تو بڑے خوش نصیب ہو، ہمارے بچوں کو تو وہ زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں جنگ کے لیے اور آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیا. تو آپ کے بیٹے کی جو ٹانگ ٹوٹی تھی، آپ کے ساتھ تو بڑا اچھا ہوا. کسان پھر کہتا ہے شاید. تو یہ جو بات ہے نا کہ فیٹ یعنی قسمت کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. تقدیر کو آپ لاجک سے نہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں، مگر تقدیر کی اپنی ایک لاجک ہوتی ہے جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، کنسیلڈ ہوتی ہے. The logic of fate is concealed which reveals with time. تو یہ جو راز ہوتا ہے یہ وقت کے ساتھ افشاں ہوتا ہے. تقدیر کا جو قدر کا، جو لوح محفوظ کا راز ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ افشاں ہوتا ہے، اور جس کی خبر ہمیں نہیں ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کل ہمارے لیے اچھا یا برا ثابت ہوگا. جس چیز کو ہم آج اچھا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کل وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اور جس چیز کو ہم آج اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کل وہ ہمارے لیے بہت اچھی ثابت ہو. تو قدرت میں جو ہے نا یہ لوح محفوظ والی بات یا قدر والی بات، تقدیروں والی بات اپنے پاس چھپا کر رکھی ہے. شاید کوئی منطق ہو نہیں اس کے عمل میں، شاید کوئی منطق ہو نہیں اس کے عمل میں. تقدیر نہیں تابع منطق نظر میں، تقدیر نہیں تابع منطق نظر میں. پیس.